भूल जाएंगे اشفاق. کون سا بندہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے، چاہے اس میں نماز شامل ہو، اس میں قرآن کی تلاوت شامل ہو، اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے، جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرن عظیما، بہت بڑے اجر. کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا، مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں کچھ نہ کچھ. جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا، جنت میں جھاڑ ہوں گے سب، لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جب ہی پتا چلے گا بھائی کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ جب تک دیکھیں گے نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آتی ہے. لیکن کچھ چیز ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، خالی لکھ دیا. جیسے عذاب علیما، دردناک عذاب، کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اس لیے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک. عذاب عظیمہ، بہت بڑا عذاب، کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن. تو یہاں ہے اجر عظیمہ، کتنا بڑا، چونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے بس بڑا ہے سمجھ لو. اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گے اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں. دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا. سمجھ رہے نا؟ آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دے گا میرا بھائی جو بھی ہے، کیونکہ وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے، کیا ہوں. ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس کو ارے مالدار بڑھانا نہیں، ایک ہینڈ سیٹ تو بھی دے دینا میرے کو، میرے کو امید ہے دے دیں گا یار، اتنا تو کر سکتا ہے، گھڑی تو بھی اچھی دے دے. ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی. دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا آ جاؤ. آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہوں گی اس. اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے، کیا وہ امید نہیں کر سکتے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب. تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اس لیے اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی. تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے، تو ہم لوگ خوب 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 ذکر کریں، ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں. آئیے چند اذکار کی فضیلت، 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے، تاکہ آپ جائیں تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں. بہت عام ہے، آپ تو کچھ سب یاد ہے، خالی اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے 2 لگ گئے، آپ اپنے لگاتے رہیے، ٹھیک ہے. جس نے یہ کہہ دیا، کون سا جملہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتے ہیں. میرے 3 ہو گئے، آپ لگا لیجیے، ٹھیک ہے. درخت لگا دیا جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں، معمولی نہیں. ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کریں گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گے، مطلب باغ ملیں گا اور کھجوریں ہوں گی. تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے، مطلب جھاڑ ہوں گے. اس نے دے دیا اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ اس باغ سے باہر، اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بیوی بھی خوش ہوئی، کہا بہت اچھا سودا کیا، اور نکل کے چلی گئی. سمجھے آپ؟ جھاڑ لگ جاتا. تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا، حدیث کے الفاظ، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی، مطلب اذان آپ نے سنی، اذان کے بعد بہت ساری دعا، ان میں یہ بھی ایک دعا ہے. اذان کا ابن ماجہ کی روایت، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. جس نے یہ دعا پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے میں، اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت چکے. تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے، تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے ہیں چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہو 100.
سمجھ رہے ہیں؟ جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے. کتنا چھوٹا جملہ ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا. جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا جو پڑھتا ہے، مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. مطلب یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے پھر اپنی حاجت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے، پھر چاشت کے لیے گئے، پھر اس کے بعد ریٹرن آئے، تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں، 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں. مطلب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک، اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے. مطلب ہے وہ تو کرو ہی، ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو، یہ بھی ثواب یہ بھی ثواب ہے نا. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا. اور کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ عزیز. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے. اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھی. اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے مجھے ساری کائنات، مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے. مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف، یہ کلمے ایک طرف. اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ پسند ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے. مطلب بڑا افضل کلمہ ہے. 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم، وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا. تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کے لیے، یہ کلمہ لکھ لیا. نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے، افضل کلمہ ہے. تو آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے، چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وصیت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا، آپ فرماتے ہیں میں معراج میں گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے. تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے، اس میں جھاڑ لگتے ہیں. یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے، ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے. اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی، اس میں جھاڑ لگ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے، جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائیں گا. بڑا افضل کلمہ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ. اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا، ہمارا وقت
ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ. ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرما رہے جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے اور پھر فرماتے ہیں کیا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے، ضرور کر کے آئیے، شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے کلمے سے. تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر، تو یہ کلمے کا فائدہ ہے جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کر پاؤں گا. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ہم جو ہے ذکر کریں، خود کریں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں. بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں، لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائیں تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے. انشاءاللہ آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. یہ بات بڑی اہم ہے. ہم لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. ہمارے ایک دوست کو میں نے دیکھا جب بھی کسی کے بچوں سے ملتے تو بچوں کو بلا کے ایک دعا سکھا دیتے کچھ طرح. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.